سب کو سلام. میرا نام سفینہ پترس ہے. اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے کلام کو سیکھ سکیں. جیسا کہ بچوں آپ نے پچھلے لیسن میں سیکھا کہ ہم نے تخلیق کے متعلق سیکھا کہ 6 دنوں میں خدا نے کس طرح اس دنیا کو بنایا اور 7ویں دن کو خدا نے کیسے برکت دی. اور ہم نے سیکھا کہ تخلیق میں خدا نے سب چیزوں کو بنایا اور آدم ہوا دونوں جو تھے وہ اس باغ میں رہتے تھے. اب آج ہم دوسرا لیسن شروع کرتے ہیں کہ آدم اور ہوا کا گناہ میں گرنا. آج اس لیسن کا عنوان یہی ہے کہ آدم اور ہوا کا گناہ میں گرنا. کیونکہ بچوں آدم اور ہوا جو تھے وہ اس باغ میں بہت خوش تھے کیونکہ اس باغ کا جو مختار تھا وہ آدم ہی تھا. کیونکہ ہم نے پہلی کہانی میں سیکھا کہ آدم نے خود ہی ان جانوروں اور پرندوں کے نام رکھے کیونکہ خدا نے آدم کو یہ اختیار بخشا تھا. تو بچوں ہم نے سیکھا کہ خدا نے جانوروں کے ساتھ رینگنے والے جانور بھی بنائے, پرندے بھی بنائے, ہے نا. تو دیکھتے ہیں کہ جو رینگنے والا جانور تھا, ایک جو سانپ تھا, وہ بہت چلاک تھا. وہ سارے جانوروں میں سے بہت چلاک تھا اور اس نے کیا کیا, بڑی چلاکی اور مکاری سے جا کر اس عورت کو بہکانے لگا. اب عورت جو تھی وہ اس کی باتوں میں آ گئی. کس کی؟ سانپ کی. کیونکہ سانپ جو تھا وہ بہت چلاک تھا, بڑا مکار تھا. اور اس نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے آپ کو منع کیا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ اب بڑا وہ چلاکی اور مکاری سے ہوا کو یہ بات جتلا رہا ہے کہ واقعی. اور اماں ہوا نے کہا کہ ہاں, کہ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ تم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو لیکن جو باغ کے بیچ کا درخت ہے ہم اس کا پھل نہیں کھا سکتے کیونکہ خدا نے ہمیں اس پھل کو کھانے سے منع کیا ہوا ہے. اور ہم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ تم اگر اس پھل کو کھانا تو دور کی بات, اگر تم دونوں نے اس پھل کو چھو لیا تو تب بھی تم مر جاؤ گے. تو ہمیں خدا نے منع کیا ہے, ہم اس پھل کو نہیں چھو سکتے, نہ ہم اس کو کھا سکتے. لیکن سانپ نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہے, خدا تم سے جھوٹ بول رہا ہے. تم اس پھل کو کھاؤ, جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, تم نیک و بد کی پہچان کر سکو گے. اب عورت نے کیا کیا, عورت نے جب اس پھل کو دیکھا تو بڑی خوش ہوئی کیونکہ وہ پھل دیکھنے میں بہت خوشنما تھا, وہ آنکھوں کو بڑا اچھا لگا. اور اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ تو پھل بڑا اچھا ہے, جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے ضرور ہی وہ کھانے میں بھی اچھا ہوگا. اب اس عورت نے اس پھل کو لیا, خدا کے حکم کو توڑ دیا کیونکہ جیسے ہی عورت نے اس پھل کو توڑا تو خدا کا حکم جو تھا وہ ٹوٹ گیا. اب ان کا رابطہ جو تھا وہ خداوند کے ساتھ ٹوٹ گیا. اب اس عورت نے اس پھل کو خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا. اب وہ دونوں برابر کے اس گناہ میں شریک ہو گئے کیونکہ خدا کا حکم تھا کہ تم نے اس پھل کو نہیں کھانا, لیکن اب دونوں نے اس پھل کو جب کھایا تو وہ دونوں ہی اس گناہ میں شریک ہو گئے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اب محسوس کیا کہ ہم ننگے ہیں. ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے کہا کہ اب خدا کا جو ٹائم ہے, کیونکہ خدا ان سے شام کے وقت ملاقات کو آتا تھا. بچوں دیکھیں, جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, لیکن آدم اور ہوا وہ تھے کہ خدا خود ان سے ملاقات کرنے کے لیے شام کو ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آتا تھا. اور جب وہ شام کے وقت خدا ان کے پاس آیا اور آدم اور ہوا نے کیا کیا, وہ چھپ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو جب ننگا محسوس کیا تو انہوں نے انجیر کے پتوں کے یہ کپڑے بنائے اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. اور جب انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا تو خدا جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ میرے حکم انہوں نے توڑ دیا ہے, اب یہ گناہ میں گر گئے. اب خدا نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟
اور آدم نے کہا کہ خداوند میں اس بات سے ڈرا کیونکہ ہم نے تیرے حکم کو توڑ دیا ہے، اب ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم تیری حضور سامنے آ سکیں نا۔ وہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اب انسان جو ہے وہ نیک و بد کی پہچان کے میں ہماری مانند ہو جائے نا، ہم میں سے ایک کی مانند ہو جائے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے اور وہاں سے بھی وہ کچھ کھا لے، تو وہ کیا ہوگا؟ اگر حیات کے درخت میں سے انسان نے کچھ لے لیا تو وہ ہمیشہ جیتا رہے گا۔ تو بچوں، خدا نے ان کو آدم اور حوا کو پھر سزا دی، اور ساتھ ساتھ سانپ کو بھی سزا دی، کیونکہ سانپ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ اب سانپ کو بھی سزا ملی کہ وہ عمر بھر خاک چاٹے گا اور زمین پر رینگے گا۔ اماں حوا کو بھی سزا ملی کہ وہ درد جیسے حمل ہوگا اس کا، اور آدم کو بھی سزا ملی کہ وہ عمر بھر کیا کرے گا؟ وہ کھیتی باڑی کرے گا اور خون پسینے کی کمائی کرے گا۔ تو بچوں، جب ان کو سزا مل گئی، اب کیا ہوا؟ تو وہ اس بات سے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے نا۔ اب وہ دونوں اس باغ سے خارج کر دیے گئے۔ اب خدا نے ان کو اس باغ سے نکال دیا، یہ سارا جو سسٹم تھا یہ ختم ہو گیا۔ باغ جو تھا وہ ویران ہو گیا کیونکہ وہ باغ سے نکل گئے۔ وہ باغ کی جو عیش و عشرت تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اور خدا نے اماں حوا اور بابا آدم کو کیا کیا؟ اب ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے۔ جب اماں حوا اور بابا آدم کو وہاں سے نکالا گیا، باغ عدن سے نکال دیا، وہ ساری ختم ہو گئی شان و شوکت جتنی بھی تھی، اور وہ دونوں اس باغ سے نکال دیے گئے۔ تو ان کو خداوند نے چمڑے کے کرتے پہنائے، کیونکہ پہلے انہوں نے انجیر کے کرتے پہنے تھے، اور پھر خداوند نے اس کو ختم کیا، اور پھر وہ چمڑے کے کرتے ان کو پہنا کر باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اب بچوں، جب باغ عدن سے وہ نکالے گئے تو خدا نے باغ عدن کی طرف کروبیوں کو اور جو چگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار تھی کو رکھا تاکہ وہ درخت کی حفاظت کی جائے۔ اب یہ فرشتہ دیکھیں شعلہ زن تلوار پکڑے ہوئے، وہ باغ کے سمجھ لیں وہ گیٹ پر اس کو بٹھا دیا گیا تاکہ انسان دوبارہ جو ہے وہ وہاں پر لوٹ کے نہ جا سکے، کیونکہ اگر انسان وہاں پر دوبارہ لوٹ کر جاتا تو اس نے کیا کرنا تھا؟ وہ حیات کے درخت کا پھل بھی کھا لینا تھا، اور خدا اب ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ خدا من جانتا تھا کہ انہوں نے جب گناہ کر لیا ہے تو اب یہ گناہ ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی میں سیکھا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کہانی کو بالکل مختصر اور سادہ اور مختصر کر کے آپ کو سنائیں گے تاکہ سب بچے جو ہیں وہ اس کہانی کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ اب ہم اس کو جتنا زیادہ لے کر جائیں گے بڑا تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے شارٹ لفظوں میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آدم اور حوا جو تھے وہ گناہ میں کیسے گر گئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کہانی کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھ گئے ہوں گے کہ آدم اور حوا گناہ میں کیسے گرے اور پھر وہ کیسے وہاں سے نکالے گئے، اور اب واپسی کا ان کا راستہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر ایک فرشتہ جو تھا وہ وہاں پر شعلہ زن تلوار لیے ہوئے بیٹھا تھا، اور وہ وہاں واپس کبھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو اسی کہانی کے ساتھ میں سب سے اجازت چاہوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس کو دیکھ سکیں۔ تو بچوں، گیت جو تھا وہ ہم نے پچھلی بار بھی ہم نے سیکھا،
تو آج پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم گیت سیکھیں گے، تو آئیں ہم گیت سنیں۔